بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا اہم پیغام لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اور مولوی ذوالفقار شاہ کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا کراچی میں، محترم اویس ربانی صاحب کے اسٹوڈیو میں، افضلیت علی علیہ السلام پہ۔ میرا دعویٰ تھا کہ قرآن سے، احادیث سے، اہل بیت اطہار اور صحابہ اور محدثین کی آراء سے مولا علی علیہ السلام افضل ہیں۔ مولوی ذوالفقار شاہ کا تھا کہ تینوں خلفاء افضل ہیں اور علی علیہ السلام کا چوتھا نمبر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ مناظرہ شروع ہوا تو اس کے آغاز میں نے ایسے ہاتھ اٹھا کے حلف دیا تھا کہ واللہ باللہ تاللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قسم کھا کے یہ حلف دیتا ہوں کہ میرے دل میں، میرے وہم میں، میرے گمان میں، میرے شعور میں، میرے تخیلات میں کسی شخصیت کی گستاخی اور بے ادبی کا شائبہ تک نہیں ہے، لیکن میں قرآن پیش کروں گا، احادیث پیش کروں گا۔ اگر میری گفتگو سے کسی کو لگے کہ میں گستاخی کر رہا ہوں تو وہ گستاخی کا فتویٰ اس روایت پہ ہوگا۔ میری ڈیوٹی ہوگی کہ وہ روایت کو دکھانا اور پڑھنا۔ مولوی ذوالفقار شاہ پاس بیٹھا سن رہا تھا، اگر اسے کوئی مسئلہ ہوتا تو اعتراض ہوتا تو ادھر بولتا، ادھر نہیں بولا۔ معاملات آگے بڑھتے گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو سب سے بڑا مجاہد جب میں بیان کر رہا تھا تو جب صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر 4066 پہ آیا، جس میں یہ لفظ آیا کہ حضرت عثمان بن عفان غزوہ احد میں فرار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، تو محترم اویس ربانی صاحب نے کہا کہ یہ جو فرار کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں بھاگ گئے تھے، اس کا ترجمہ فرار ہی کریں۔ تو میں نے کہا کہ فرار تو عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ تو مجھے اردو میں کرنا ہوگا نا، بھاگنا۔ اور یہ بے شمار ہمارے اکابرین نے یہ ترجمہ کیا ہے، احمد رضا خان بریلوی سے لے کے آج کے تقی عثمانی تک، ملا علی قاری ہوں یا جلال الدین سیوطی ہوں، قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی فرار کا جو معنی اور جو ترجمہ ہوا ہے وہ بھاگنا ہوا ہے۔ تو مولوی ذوالفقار شاہ نے پاس سے کہا کہ نہیں، اس کا کرو تشریف لے گئے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا معنی تشریف تو کہیں بنتا ہی نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ لغت میں۔ اور اگر میں اس کا معنی یہ کر لوں تو پھر میں نے کہا کہ اس کا کیا کروں گا جو قرآن کہتا ہے فلا تولوہم الادبار، کہ جب کافروں کے سامنے ہوتے ہو تو ان کی طرف اپنی پیٹھ نہ پھیرا کرو۔ تو اگر میں یہ دبر کا معنی تشریف کر لوں تو کیا تشریف اس طرف کر دی؟ یہ تشریف کا لفظ میں نے نہیں بولا، یہ مولوی ذوالفقار نے بولا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ مناظرہ اپلوڈ ہو گیا، پوری دنیا نے دیکھا، میرے دلائل سنے قرآن سے، احادیث سے، اور اس کی قصے کہانیاں بھی دیکھی۔ جب میں نے قرآن اور حدیث کے دلائل سے اس کی قصے اور کہانیوں کو دفن کیا، اس کی ناسبیت کو کراچی کے سمندر میں جب میں نے بہا دیا، دنیا میں جب یہ ایکسپوز ہو گیا، ننگا ہو گیا، تو پھر اس نے یہودیوں والا کام کیا، ایک کلپ کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اس نے نیٹ پہ چڑھایا اور لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ میں نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، حالانکہ میں نے وہی معنی کیا تھا جو ہمارے کابرین نے کیا۔ اگر میں بھاگنے کا معنی کر کے گستاخ ہوں تو یہ فتویٰ پھر قرآن پہ لگاؤ، بخاری پہ لگاؤ، مسلم پہ لگاؤ، پھر تو ہمارے اکابرین میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس ہر ایک نے یہی معنی کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے شور مچایا۔ اپنے مناظرے میں ان کو جو شکست فاش میں نے دی تھی، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے گستاخی کا یہ چورن بیچنے کی ناکام کوشش کی، لوگوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے رولا ڈالا، ہنگامے کیے، فتنہ عام کیا، اور مجھے معاذ اللہ گستاخ صحابہ دنیا کے سامنے بیان کرنے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ واللہ باللہ تاللہ میں نے نہ کسی کی گستاخی کی ہے، نہ بے ادبی کی ہے، نہ اہانت کی ہے۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، آقا کا فرمان پڑھا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پر میں نے دلائل دیے ہیں۔ جہاں بات اہل بیت طہار کی گستاخی کی آ جائے، اس وقت مولوی صاحب کو کچھ یاد نہیں رہتا، چاہے وہ ثمرت آری ہو، چاہے وہ غفران سیالوی ہو، مولوی ذوالفقار شاہ ہو، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جب اسی کراچی شہر میں مفتی منیب نے کہا تھا کہ یزید کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا، اس وقت یہ مولوی کدھر تھے؟ اسی کراچی شہر میں امیر یزید کے نعرے لگے، اسی کراچی شہر میں بے گناہ بے گناہ کے نعرے لگے، اسی کراچی شہر میں سیاست فلاں فلاں زندہ آباد کے نعرے لگے، اسی کراچی شہر میں اذان کی گستاخی اور بے ادبی ہوئی، اسی کراچی شہر میں امام مہدی علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی ہوئی۔ آج بھی لاہور میں ایک لانتی نے 12 ائمہ کی گستاخی اور بے ادبی کی ہے۔ آج پاک سیدہ کی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی سیدہ زینب کی گستاخی ہوئی ہے، تو مولوی نہیں بول رہے۔ اس کا مطلب اہل بیت کے لیے ان کا معیار اور ہے،
اور صحابہ کی کوई बंदा गुस्ताखी करे भी ना। भाई ये मुनाजरा हो रहा था, मेरी कुछ स्पीच नहीं थी कि मैंने ये मौजू क्यों छेड़ा। मुनाजरे का असूल ये है कि फरीके सानी की बात को रद्द किया जाता है, दलाइल दिए जाते हैं। तो मैं दलाइल दे रहा था, मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे सबसे बड़ा मुजाहिद साबित कर रहा था, सबसे बड़ा आलिम साबित कर रहा था। तो इसका मतलब है जो कुछ मैंने बयान किया अगर वो गुस्ताखी है तो फतवा उन रवायतों पे लगेगा, मुझ पे नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने डंडोरा पीटा और अपनी हार को इन्होंने गुस्ताखी के नीचे छुपाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन मेरे अंदर तकब्बुर नहीं, मैं अहले बैत अतहार को मानने वाला हूं, मैं आजिज बंदा हूं, मैं आसफ जलाली की तरह डट जाने वाला नहीं। आज तक उसने पाक सईदा की गुस्ताखी करके रजू नहीं किया, तौबा नहीं की। उस वक्त किधर थे ये मुल्ला मलवाने जो उसको डिफेंड करते थे कि कोई गुस्ताखी नहीं, पाक सईदा से बढ़कर भी है किसी का नमूस, आज तक उसने रजू नहीं किया। लेकिन मैं, जो सदात ने मुझे कहा, जो उलमा ने मुझे कहा है, और फिर मैं अहले सुन्नत के बुजुर्गों, दोस्तों, बेटों, बेटियों को मुखातब करके कहता हूं, मैंने किसी शख्सियत की गुस्ताखी नहीं की, ना मेरे दिल में था, ना मेरे वहम में, ना मेरे गुमान में, ना मेरे शऊर में। मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था, आका की हदीस पढ़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि मेरे अल्फाज से जो लफ्ज उस मौलवी ने मेरे मुंह में डाला था मेरा नहीं था, इसके बावजूद भी मेरे किसी जुमले, मेरे किसी लफ्ज, मेरे अंदाज से, मेरे बयान से, मेरे अंदाज तकल्लुम से अगर किसी की दिल आजारी हुई है, किसी का दिल दुखा है, तो मैं वो अपने अल्फाज वापस लेता हूं और मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में रजू करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हक बात कहने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे रजू नहीं कर रहा, वो जो मैंने दलाइल दिए थे कुरान से, हदीस से, उस पे कायम हूं। ताजदारे कायनात के बाद पूरी कायनात में अली अलैहिस्सलाम जैसा आला है ही कोई नहीं, अल्लाह ने बनाया ही कोई नहीं। यही मेरा अकीदा है, यही मेरा विजन है। और कहते मैं सुन्नी नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी था, सुन्नी हूं। और मुझे अपनी सुन्नियत के लिए किसी मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मुझे आप सर्टिफिकेट दे दे। तुम होते कौन हो सुन्नियत के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं। अगर मैं सुन्नी नहीं तो किसी मां ने दुनिया में सुन्नी पैदा ही नहीं किया। मैंने तो असल सुन्नियत का चेहरा लोगों के सामने रखा है। मैंने तो वो सुन्नियत बयान की है जो कुरान वाली सुन्नियत है, जो मुस्तफा के फरमान वाली सुन्नियत है। तो लिहाजा ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, ये जो किरदार कुशी की जा रही है, ये जो इश्तिहार दिलाया जा रहा है, ये जो मौलवी किरदार अदा कर रहे हैं और ये जो गुस्ताखी का चूरन बेच रहे हैं, मैं इसको रद्द करता हूं, मुजम्मत करता हूं। मैंने किसी की गुस्ताखी नहीं की। मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे दलाल दी है कुरान से, हजूर के फरमान से। अगर मैं गुस्ताख हूं तो यह फतवा बुखारी पे लगेगा, मुस्लिम पे, अबू दाऊद पे, नसाई पे, कुरान पे लगेगा। कि अल्लाह ताला हमको हक बात कहने की, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।